آپ نے جو آج تکلیف کی، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری ایک سنگل کال پہ، جبکہ اس جلسے کو فیل کرنے کے لیے طاقتیں دن رات لگی رہی، لیکن کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جناب غلام علی کھٹانہ صاحب کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو یہاں پیش کیا۔ آپ کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں بہت ہی مختصر بات سے میں یہ کہتا ہوں کہ کھٹانہ صاحب ہمارے بہت سارے شخصیات نے یہاں اپنی علاقے کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ رکھی ہیں۔ میں مختصر سی ڈیمانڈ کھٹانہ صاحب جو میں نے آپ سے بالکل ہی لینی ہے، اور آپ نے اپنی سپیچ میں یہاں سے اناؤنس کر کے آ جانا ہے، وہ پوری مینڈر کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہماری عوام مینڈر یہاں سے پہنچ جانے کے لیے 60 کلومیٹر کا راستہ جو ہے طے کرنا پڑتا ہے۔ جس راستے سے آج آپ نے گزر کیا، آپ نے سفر کیا، اور آپ کو پتہ لگا کہ پنچ سے یہاں آتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ 2 گھنٹے آپ کو لگ گئے، لیکن اگر یہ راستہ خالی 2 گھنٹے کی جگہ 2 منٹ میں طے ہو جائے تو یہ کریڈٹ مجھے لگتا ہے کہ اللہ آپ کو ہی دے گا۔ وہ مراد یہ ہے کہ نڈول سے کنویاں پل تک ٹنل آج ہی سینکشن کریں، اور آپ اناؤنس کریں پبلک کے بیچ میں کہ میں کوشش کروں گا کہ یہ ٹنل جو ہے جلدی سے جلدی سینکشن ہوگا، اور جس میں کسبلاڑی کا ایریا جو ہے جس کے لیے تھوڑا سا اوپن رکھا جائے گا تاکہ بلاک منکوٹ کی گاڑیاں جو ہے وہ اس ٹنل میں آسانی سے گھس جائیں۔ اور مجھے لگتا ہے بی جی، ہرنی، مینڈر، سلوا، منکوٹ، پورے علاقے کو اس ٹنل کا بہت فائدہ ہوگا۔ بڑی دیرینہ مانگ ہے یہ پبلک کی۔ کھٹانہ صاحب، میں نہایت ہی ادب سے آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ یہ ہمارا ٹنل جو ہے، کوئی بھی کام ہمارا مینڈر کا ہو یا نہ ہو، ہمارا ٹنل سینکشن ہونا چاہیے۔ آج پورے دیش میں مجھے لگتا ہے کہ میں اس اسٹیج کی وساطت سے یہ کہوں گا کہ 3 ٹیئر سسٹم جو پہلی سرکاروں نے بہت بار کوششیں کی، غلام نبی آزاد صاحب کے دور میں کانگریس کی حکومت تھی تو انہوں نے اناؤنس کر کے 5 دن الیکشن کو رہ گئے، لیکن الیکشن کو وڈرا کیا اور الیکشن نہیں ہوا۔ بی ڈی سی کا الیکشن تھا، لیکن ہمارے ملک کے پردھان منتری شری نریندر مودی جی، جنہوں نے بولڈ ڈیسیجن لیا اور اس ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو گراس روٹ لیول پہ لایا، فرسٹ ایئر جو ہے پنچ سرپنچ، بی ڈی سی اور ڈی ڈی سی کا الیکشن کروایا۔ اس سے مجھے لگتا ہے کہ جب علاقے میں کوئی چیز آتی تھی تو ڈسٹرکٹ پونچھ میں نبارڈ کی 3 سڑکیں آتی تھی، جی ایک پونچھ کو دے دو، ایک سپریم کورٹ کو دے دو، تو ایک مینڈر کو دے دو۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے آج عوام اپنی کے بیچ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی کوششوں سے آپ نے مجھے ووٹ کیا، آپ نے مجھے سپورٹ کیا، آپ نے مجھے مینڈیٹ دیا، اور آج یہ جم غفیر جو اکٹھا ہوا ہے کھٹانہ صاحب، یہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوشش تو تھی میری، لیکن اس پورے نظم کے پیچھے جناب گڈکری صاحب کا ہاتھ ہے۔ گڈکری صاحب وہ منتری ہیں جنہوں نے پورے دیش میں انقلاب لایا سیکٹر میں۔ مجھے ان کی وساطت سے ایس جی صاحب نے اور ہماری ڈیوٹی انتظامیہ نے 50 سڑک جو ہے میرے بلاک میں دی۔ میں ایک تو گن نہیں سکتا ہوں، لیکن جس میں میجر سڑکیں میرے چھوٹے سے بلاک میں 20,000 کے ووٹ پہ 50,000 یا 40,000 کی پاپولیشن پہ 12 نبارڈ کی سڑکیں جو دی، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے دیکھا یہاں آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، جہاں 10 سال پہلے ٹینک بنے تھے جناب، ان کے منہ کھلے ہوئے، پائپیں آدھے راستے میں پڑی ہوئی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں نے جب یہ
یہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس لائن میں جاؤں گا، تو میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی عوام کے بیچ میں ایمانداری، وفاداری اور دیانتداری سے کام کروں گا۔ میں آج عوام کے بیچ میں یہ اپنے پروجیکٹس میں بہت سارے رکھتا ہوں۔ الحمدللہ میں نے 50 سڑکیں جو ہیں ڈیفرنٹ سیکٹر کی اپنے بلاک میں سینکشن کروائی، اور میں ڈسٹرکٹ پونچھ کی کہوں گا کہ انشاءاللہ 100 سڑکوں سے زیادہ 2 سال کی مدت میں نے سڑکیں منظور کروائی۔ اللہ کے فضل و کرم سے پی ایچ ای سیکٹر میں جبکہ بہت بری حالت تھی ہمارے علاقے کی، میں عوام سے گزارش کروں گا کہ 1 سال کی مدت دیں مجھے۔ اگر 1 سال کی مدت میں گھر گھر پانی میں نے نہ پہنچایا تو میں آپ کے بیچ میں نہیں آؤں گا۔ میں ہمارے سرپنچ، بی ڈی سی، کے ڈی سی، ہماری پوری کونسل، ہماری 3 ٹیئر سسٹم جو ہے سارے نے جڑ کے الحمدللہ جے میں انقلاب لایا۔ جے ایم جل جیون مشن جو پی ایچ ای کی اسکیم، مجھے لگتا ہے کہ یہ اسکیم 1 سال کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گی اور گھر گھر پانی پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ باقی کٹانہ صاحب اسپورٹس اسٹیڈیم جو ہے، اس سے پہلے بھی یہ ڈپارٹمنٹ زندہ تھا، عوام بھی یہاں تھی، کبھی اسٹیڈیم کا نام نہیں سنا۔ میں ایل جی صاحب کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے 7 کروڑ کا ایتھلیٹک ٹریک جو ہے اسی پنچایت میں 50 کنال اسٹیٹ لینڈ چاہیے تھی، جس کے لیے اڑی میں گئے، ہرنی میں گئے، منکوڑ میں گئے، کہیں نہیں ملا، لیکن میرے بلاک میں الحمدللہ میجر چنک آف لینڈ اسٹیٹ لینڈ کا اویلیبل تھا۔ میں نے ایتھلیٹک ٹریک جو وہ ایل جی صاحب سے سینکشن کروایا ہے۔ 9 اسٹیڈیم جن کا کام رواں دواں ہے الحمدللہ، 9 اسٹیڈیم جیسے آج کٹانہ صاحب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ اسٹیڈیم جو ہے یہ انڈر کنسٹرکشن ہے، جس کا ریبن جو ہے، جس کا اُدگھاٹن آپ کے شبھ ہاتھوں سے ہوا۔ ایک اور اسٹیڈیم جو نکر اسٹیڈیم ہے، اس کا انوگریشن جو ابھی آپ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 9 اسٹیڈیم 2 سال کی مدت میں نے لائے الحمدللہ۔ میں پی ڈی ڈی سیکٹر، پی ایچ ای سیکٹر، بہت سارے پنچایت میں رورل کنیکٹیوٹی ہے، بہت سارے اور ڈپارٹمنٹ ہیں۔ ٹورزم میں الحمدللہ 5-10 زیارتیں جو ہیں بہت بڑھیا زیارتیں بنوائی۔ ہمارے ائمہ، ہمارے امام جو ہیں الحمدللہ 10-20 اماموں کی تنخواہیں جو ہیں وہ بھی یو ٹی سیکٹر سے اپنے اوقاف سے ایل جی صاحب کی انٹروینشن کی وجہ سے ہمارے امام جو بیچارے قسم و کرسی کی حالت میں، آج مجھے لگتا ہے کہ میرا ملازم 1 لاکھ روپیہ لینے والا بڑی مشکل سے مہینہ جو ہے وہ اس کا توڑ چڑھتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا امام اگر 5,000 روپے گزارا کر رہا ہے تو یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے امام کی تنخواہ جو ہے 15,000، 20,000، 10,000 اس کی ہونی چاہیے، وہ میں نے گورنمنٹ سے سینکشن کروا کے انشاءاللہ وہ بھی کروائی اور بھی کروانے جا رہا ہوں۔ میں اپنے سرپنچ، بی ڈی سی، پوری کونسل کی جانب سے کٹانہ صاحب ڈسٹرکٹ پونچھ میں آپ کا یہ جو پھول ہوا، اس پہ میں آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اصل میں ایل جی صاحب وزٹ کرنے والے ہیں اس بلاک میں، مجھے لگتا ہے آئندہ آنے والے مہینے میں اس وزٹ میں انشاءاللہ ایل جی صاحب بہت بڑا گفٹ دیں گے۔ لیکن میں یہ کٹانہ صاحب آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ یو ٹی سیکٹر میں الحمدللہ سیکٹریٹ میں کوئی منزل ایسی نہیں چھوڑی کہ جس سے میں نے اپنی عوام کے حقوق کو نچوڑ کے چھین کے لایا، لیکن اب میری نظر جو ہے کٹانہ صاحب آپ پہ ہے۔ دلی ایک بار دلی ہمارا قدم جما دیں کٹانہ صاحب، مجھے لگتا ہے کہ دلی کا منہ جو ہے انشاءاللہ اس مینڈر میں موڑیں گے۔ کٹانہ صاحب آپ کی کوشش ہوگی، آپ کی محنت ہوگی، اور اگر آپ کا ساتھ میرے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ اس مینڈر کو ہم مثالی مینڈر بنائیں گے۔ اور میں عوام کے بیچ میں آج واضح لفظوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ذاتی کام تو میں کسی کا کر نہیں پایا، مطلب کسی کے بندن نہیں بنا پایا، کسی کے ڈرین اور نالی نہیں بنا پایا، لیکن میں دعوے سے کہوں گا اور میں اپنے سرپنچی حضرات کا، بی ڈی سی جو بھی میری کونسل ہے، میرے ساتھی ہیں، ان کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس چیز کے لیے کمپیل بھی نہیں کیا کہ بھائی ڈرین بناؤ تو یہ بناؤ۔ میں الحمدللہ اپنا حساب جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں
نیٹ پہ ہر بندہ پڑھ لے گا کہ میں نے 2 سال کی مدت میں کیا کیا ہے. باقی کھٹانہ صاحب یہاں کی یوتھ جو ہے وہ ڈپریشن میں جا رہی ہے. ہماری کوشش تو تھی کہ میں نے جب یہ اسٹیڈیم کا کام شروع کیا اس سے پہلے اس نالے میں جناب چلسی اور بھنگی جو ہے وہ چکر لگایا کرتے تھے، لیکن میرے لیے باعث فخر ہے اور میں مبارکباد دیتا ہوں آفتاب جٹ جو اس علاقے کے سرپنچ ہیں اس کو دیتا ہوں کہ جس نے مجھے اتنا پریشرائز کیا کہ بھائی میرا اس 5 سال کی مدت میں ایک کام کر دو، وہ یہ ہے کہ کھجڑی بندولہ میں ایک اسٹیڈیم بنا دو. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں شوکت صاحب کی اور ان کی کاوشوں سے الحمدللہ یہ اسٹیڈیم جو ہے پائے تکمیل پہنچنے والا ہے. انشاءاللہ آئندہ سال میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور آج وہ بچے جو نالے میں جناب پانی اور چرس پیتے تھے، میں شام کو یہاں سے جب گزر ہوتا ہے تو الحمدللہ یہاں کھیل کے میدان میں اسٹیڈیم میں میں دیکھتا ہوں کو ہاکی کھیلتا ہے، کو والی بال کھیلتا ہے، کو کرکٹ کھیلتا ہے. ان کی انٹینشن کو ڈائیورٹ کر کے آج اسپورٹس کے لیے ان کو مدعو کیا اور بلایا. میں کھٹانہ صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا. میرا جوان جو ہے میں اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ اس کا درد جو ہے جس نے بے روزگاری دیکھی ہوگی وہی جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا گزر رہا ہے. میرے جوان میں دعوے سے کہوں گا کہ جیسے اجاز میر بیچارہ PhD کر کے MIT 2500 پہ لگا ہے. کھٹانہ صاحب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ مینڈر کے لیے 200 SPO کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. 200 SPO جو ہے ان کے لیے ہوم منسٹر سے یہ سینکشن کروا کے بارڈر بیلٹ بالکل ایک دم بارڈر سے جڑا ہوا علاقہ ہے. ہمارے جوانوں کو یہ گفٹ دے دیں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا. باقی PHE ڈیلی ویجنس ہیں، ان کے مسائل کھٹانہ صاحب آپ کو پوری UT میں آپ کے پاس آتے ہیں. میرے PHE کے لوگ جو ہیں بیچارے اوور ایج ہونے لگ رہے ہیں. کوئی 60 سال کا ہو گیا لیکن کوئی 6,000-9,000 تک ریٹائر ہونے جا رہا ہے. ان کے لیے جلدی سے جلدی جو ہے ریگولائزیشن کا اسٹیپ لیں اور سب بات سنیں ان کو ریگولر کرنے کا ریگولائزیشن کا اسٹیپ جو ہے گورنمنٹ سے آپ کروائیں. کیسے بھی ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا. باقی NYC کا مسئلہ جو ہے جہاں صاحب نے خود دکھا دیا. میں کھٹانہ صاحب علاقے میں بجلی کے بہت سارے مسائل ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 10 نمبر آف الیکٹرک ٹرانسفارمر جو ہے نئے انسٹال کرنے کے لیے آج عوام کے بیچ میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو لیفٹ آؤٹ ہیں جن میں آج کے دور میں بھی بجلی کی بڑی پرابلم ہے. 10 ٹرانسفارمر جو وہ اناؤنس کریں گے. کھٹانہ صاحب میں آپ کو نہایت عزت سے یہ کہوں گا کہ آپ کا جو کنسٹیٹوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے اس سے 10 نمبر آف ہینڈ پمپس جو ہے مجھے لگتا ہے رجوری پنچ میں مینڈر ایسا علاقہ ہے جو سب سے ڈراٹ ہے. یہاں پانی کی بہت قلت ہے اور 10 نمبر آف ہینڈ پمپس بہت چھوٹی سی ڈیمانڈ ہیں دونوں یہ سینکشن کر دیں عوام کے بیچ میں یہ اناؤنس کر دیں. باقی جناب میں کھٹانہ صاحب آپ کو یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پلانٹ جو ہے اس کے لیے بھی پونچھ ہیڈ کوارٹر ہے اس کے لیے یہ پوری باعث سے میں کہہ رہا ہوں کہ پونچھ کے لیے وہ بھی سینکشن کروائیں. باقی فلڈ پروٹیکشن بنڈ جو ہے اسٹیڈیم تو بنا لیکن پچھلے سال پانی آیا اس نے پرلی سائڈ جو پوری بہ گئی اس کے ساتھ. یہ کچھ 80 لاکھ کا 2 اسٹیڈیم ایک اور کی اناگوریشن کرنے جا رہے ہیں آپ اس میں بھی اور اس میں پروٹیکشن جو ہے 80 لاکھ کی پروٹیکشن ہے. آپ ہدایات جاری کریں کنسرن ڈپارٹمنٹ کو اور ایک DPR بنوا کے یہ 80 لاکھ روپیہ جو ہے ان 2 اسٹیڈیمز کی پروٹیکشن کے لیے یہ بھی منظور کروائیں. باقی میں عوام سے نہایت ہی ادب سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کھانے کا نظم بالکل باقاعدگی سے ہے. آپ اپنی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں 10 منٹ کے اندر آپ کے پاس کھانا جو ہے انشاءاللہ ہر ایک کے پاس پہنچ جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی گستاخی کی بات ہے کیونکہ ہماری مہان ہستی ہمارے جموں کشمیر کی شان اور میں اس اسٹیج کی وساطت سے آج اس بات سے ہرگز گریز نہیں کروں گا کہ میں اپنے ملک کے پردھان منتری
श्री नरेंद्र मोदी जी की तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने माइनॉरिटी को एक नुमाइंदगी दी। पूरी 2 हाउसेज में एक मुस्लिम एमपी है। मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें एक अजीम गिफ्ट दिया और जिस गिफ्ट का हम फायदा लेंगे। आप मुझे लगता है कि आपके बीच में और खटाना साहब के बीच में मैं ज़्यादा देर ना रहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं खटाना साहब को दावत दूंगा। बात जो है उसको बहुत से सुने और शुक्रिया शुक्रिया।